طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: علیکم بالتواصل والتبازل وإیاکم التقاطع والتدابر. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں صلہ رحمی کی ضرورت اور صلہ رحمی کی تاکید اور صلہ رحمی کی بے انتہا اجر اور ثواب اور صلہ رحمی کے لیے جو بہترین آثار ہے، برکات ہے، اور صلہ رحمی کرنے والوں کا جو مقام اور منزلت ہے، یہ آپ کی خدمت میں آیات و روایت کی روشنی میں بیان کیا گیا. آج کا جو ہمارا عنوان اور موضوع ہے وہ قطع رحمی کی مذمت اور قطع رحمی کے نقصانات اور اس کے برے آثار اور اس کے برے انجام اور عاقبت، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قطع رحمی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا اور روابط کو توڑنا، اور رشتہ داری کے جو اصول ہے اور رشتہ داری کے جو لوازمات ہے اور جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کرنا، اور ایک دوسرے سے ناراض رہنا، ایک دوسرے سے بچھڑے رہنا، ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع رہنا، اور ساتھ ساتھ اگر ایک دوسرے کی جو پریشانی ہے، بیماری ہے، مشکلات ہے، اس میں ساتھ نہ دینا اور غم اور خوشی میں شریک نہ ہونا، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے خدا ناخواستہ رشتہ دار ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے اور ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے اور ایک دوسرے کو ناراض کریں، یہ سب کے سب قطع رحمی کے مصادیق ہیں اور قطع رحمی کے موارد ہیں. بہت زیادہ اس کی سرزنش کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، اور اس کے بہت زیادہ برے آثار اور عواقب اور انجام کو روایات اور آیات میں بیان کی گئی ہے. جہنمیوں کی کردار اور جہنمیوں کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 25 میں جہنمیوں کی 3 علامتیں بتائی گئی ہے، 3 صفات بتائی گئی ہے. یہ 3 صفات کسی بھی انسان میں ہو تو وہ جہنمی ہے، اور یہ جہنمیوں کی پہچان اور ان کی کردار ہے. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جہنمی عہد الہی کی پابند نہیں ہے، وہ عہد الہی کو توڑتے ہیں. خدا نے جو اس سے عہد و پیمان لیا ہے، اس سے جو وعدہ لیا ہے، وہ وعدہ الہی کو توڑتے ہیں، وہ عہد الہی کو بجا نہیں لاتے ہیں. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ عہد الہی سے مراد ایک عام مفہوم ہے. جتنے بھی شریعت کے واجبات ہیں وہ عہد الہی ہے،
اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا عہد الہی ہے، خدا کی اطاعت اور معرفت یہ بھی عہد الہی ہے، اور ائمہ کی تعلیمات پر عمل کرنا، ائمہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب عہد الہی کے مصادیق ہے۔ لہٰذا جو شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور خدا کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ائمہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، یہ عہد الہی کو پورا کرنے والا ہے۔ یوفون بعہد اللہ کا مصداق ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر کوئی شخص معصیت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے اور ائمہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہے، شریعت کے فرائض ہے اس میں کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ عہد الہی کو توڑنے کے مصادیق میں سے ہے۔ تو سب سے پہلی علامت جہنمیوں کی وہ عہد الہی کو توڑتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جہنمی وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، جو عہد الہی کو توڑتے ہیں، عہد الہی کی پاسداری نہیں کرتے، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ ان سے وعدہ لیا گیا ہے، میثاق لیا گیا ہے، پختہ اور محکم طریقے سے ان سے اقرار لیا گیا ہے کہ وہ عہد الہی پر عمل کریں گے، لیکن وہ اپنے عہد پر پورا نہیں اترتے اور عہد الہی کو توڑتے ہیں۔ یہ جہنمیوں کی پہلی علامت، یعنی شریعت پر عمل نہ کرنا اور خدا کی فرمان پر اور تعلیمات الہی پر عمل نہ کرنا، یہ عہد شکن لوگ ہیں۔ دوسری جو ان کی صفت ہے اور ان کی علامت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع کرتے ہیں اس رابطے کو جس رابطے کو خدا نے برقرار رکھنے کی تاکید کی ہے، اور اس رابطے کو مضبوط رکھنے کا خدا نے دستور دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، جہنمی وہ لوگ ہیں جو قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ کس چیز کو قطع کرتے ہیں؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس رابطے کو مضبوط اور محکم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس رابطے کو توڑتے ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں اکثر تفاسیر میں موجود ہے، تفسیر نمونہ میں اس آیت کے ذیل میں ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ کا جو مصادیق ہے، ایک خود خدا سے رابطے کو توڑ دینا، اور ائمہ اور پیغمبر سے رابطے کو توڑ دینا، اور ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز اور اقارب سے رابطے کو توڑنا اور قطع رحم کرنا، یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ کا ایک اہم ترین جو ہے وہ مصادیق میں سے ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے 3 رابطے ضروری ہے، ایک خدا سے رابطہ، دوسرا ائمہ اور رسول سے رابطہ، تیسرا یہ ہے کہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط اور محکم رابطہ رکھنا، یہ دستور پروردگار ہے۔ اس رابطے کو توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تعبیر ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جہنمی وہ لوگ ہیں جو اس رابطے کو توڑتے ہیں جس رابطے کو خدا نے مضبوط رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، چاہے وہ رابطہ الہی ہو، وہ رابطہ ائمہ اور رسول کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو، یا پھر اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ جو رابطہ ہے جس کو مضبوط رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ رابطہ توڑنے والا انسان جہنمی ہے، اس پر خدا کی لعنت بھی ہے اور اس کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کیا اگر تمہیں زمین کی حکومت تمہیں دیا جائے، سلطنت تمہیں دیا جائے اور تمہیں حکومت اور سلطنت مل جائے تو زمین پر تم فساد پھیلاؤ گے، زمین کو تم فساد سے بھر دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم قطع رحمی کرو گے، رشتہ داروں سے روابط کو منقطع کرو گے، ان کو ناراض کرو گے، ان کے ساتھ تم ظلم کرو گے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اگر قطع رحمی کرو گے، زمین پر اگر تم فساد پھیلاؤ گے تو تمہارا انجام یہ ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے، فَأَصَمَّهُمْ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہرے بنا دیے ہیں، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بنا دیا ہے۔ لہٰذا 3 عذاب کا ذکر ہے۔ خدا ناہستہ کوئی قطع رحم میں مبتلا ہو جاتا ہے، روئے زمین پر فساد پھیلاتا ہے، تو اس کے پہلا عذاب لعنت الہی ہے، دوسرا عذاب کانوں کو اللہ تعالیٰ بہرے بنا دیتے ہیں اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ اندھے بناتے ہیں۔ یہ قطع رحم کے برے آثار اور برے نتائج کہ قطع رحم کرنے والا وہ عذاب الہی کا مستحق ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم کو قرار دیا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ قطع رحمی کے مذمت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور اس کے برے آثار اور برے نتائج،
اور روایات میں بھی قطع رحمی کے بہت زیادہ برے آثار اور برے عواقب اور انجام کو بیان کیے گئے ہیں، اور قطع رحمی کی اس لیے مذمت کی گئی ہے، قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں میں، بہت ساری بلاؤں میں، اور دنیا، آخرت، قبر، ان تمام مواقع میں انسان جو وہ مشکلات کی شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں اور بلاؤں میں، اور بہت سارے جو ہے وہ پریشانیوں میں جو ہے گر جاتے ہیں۔ انہی برے آثار اور عواقب میں سے حضرت باقر العلوم مولا امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا، 3 گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا عذاب اور ان کا عقاب دنیا ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے عقاب کو آخرت کے لیے نہیں رکھتے، ان کے عذاب کو آخرت کے لیے نہیں رکھتے۔ یہ گناہ اس قدر پست اور قبیح اور اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان 3 گناہ کرنے والوں کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، دنیا میں ہی اس کو عقاب میں مبتلا کر لیتا ہے، اور اس کے عقاب کو آخرت میں نہیں رکھتے۔ نہ آخرت میں بھی عقاب ہوں گے، آخرت میں بھی عذاب ہے، لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا عذاب کا جو نا آغاز کر دیتا ہے، دنیا ہی میں اس کا عذاب لے لیتا ہے۔ 3 گناہ کرنے والے، یہ حضرت باقر العلوم کا فرمان ہے، ثلاث خصال، 3 بڑے گناہ ہیں، لا يموت صاحبہن ابدا حتی یرا وبالہن، 3 گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے عذاب کو اور اپنے عقاب کو دنیا میں چکھ نہ لیں۔ دنیا میں ان کو سزا دے دیتا ہے، دنیا میں ان کو عقاب اور عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اسے موت دیتا ہے، پھر موت کے بعد تو مزید جو ہے اس کی عذاب اور عقاب میں اضافہ ہے۔ ثلاث خصال، 3 گناہ ہیں، لا يموت صاحبہن، یہ 3 گناہ کرنے والے وہ مریں گے نہیں، حتی یرا وبالہن، جب تک کہ ان کی عذاب اور عقاب کو دنیا میں دیکھ نہ لے۔ وہ 3 گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ البغی، ظلم کرنے والے۔ ظالمین کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو عقاب اور سزا، اس کو عقاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے عقاب کرنے کے بعد پھر دنیا سے ان کو اٹھاتے ہیں۔ کربلا میں ظلم کرنے والے بہت سارے جو ظالمین تھے، ان کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ جناب مختار کے ہاتھوں وہ عذاب انہوں نے کاٹا، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، اور دنیا میں معذب ہوئے، پھر دنیا سے ذلیلانہ طور پر دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے۔ ظلم کرنے والے جو ظالمین ہیں ان کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں مبتلا کر کے دنیا ہی میں اس کو عذاب اور عقاب کر کے اٹھاتا ہے۔ پہلا جو گناہ ہے وہ ظلم کرنے والے کہ دنیا میں عذاب میں مبتلا آتا ہے۔ دوسرا گناہ جو ظلم کے ساتھ ساتھ ذکر ہوا وہ قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے والے۔ مومنین کرام، یہ میرا جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ معصوم کا کلام ہے، میں آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام محمد باقر نے ظلم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ قطع رحم کرنے والوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ یعنی جس طرح خدا کی نگاہ میں ظلم منفور ہے، ظلم باعث ہے عذاب اور عقاب ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا ظلم برا ہے۔ ظالمین کو بھی خدا دنیا میں عقاب دے دیتا ہے، عقاب کے بعد اٹھاتا ہے، اسی طرح سے قطع رحم کا گناہ بھی اتنا بڑا عظیم گناہ ہے، خدا اس کے عذاب کو آخرت میں نہیں رکھتے، دنیا ہی میں اس کو عقاب میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ۔ تیسرا گناہ حضرت باقر العلوم نے فرمایا والیمین الکاذبہ، وہ انسان جو جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کی مختصر سے مال کے خاطر، مفاد کے خاطر، دنیاوی دولت کے خاطر جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا دیتے ہیں۔ اب جھوٹی قسم کھا کے کیا لیا ہے؟ مختصر سا مال لیا ہے، یا مختصر سا مادی مفاد اور حقیر اور ناچیز ایک شے کو حاصل کیا ہے۔ مولا امام محمد باقر نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں یا جو جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، اس جھوٹے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عذاب کو نہیں، دنیا ہی میں اس کو عقاب دے دیتا ہے، اس کو دنیا میں عقاب کر کے دنیا سے جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قطع رحمی کے برے آثار اور برے نتائج کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا 3 گروہ ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی سونگھنا نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں جانا تو کجا، وہ جنت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، جنت کی خوشبو بھی وہ ان کے لیے نصیب نہیں ہوگی۔ 3 گناہ کرنے والے، کوشش کرے مومنین، یہ جو خطرناک 3 گناہ ہے اگر یہ کسی انسان میں ہے تو وہ جنتی انسان نہیں ہے،
وہ جہنمی انسان ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا یہ جنت میں وارد نہیں ہوں گے۔ وہ 3 گناہ جو جنت سے دوری کا سبب ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم۔ میری امت میں سے 3 گناہ کرنے والے، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی شہر کے رہنے والے ہوں، اگر یہ 3 گناہ ان کی زندگی میں ہے تو وہ شخص جہنمی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، وہ 3 گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا انسان، شرابی انسان۔ شراب بنانے والے پر خدا کی لعنت ہے، شراب پینے والے پر خدا کی لعنت ہے، شراب بیچنے والے پر خدا کی لعنت ہے، شراب کے کاروبار کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا وہ انسان جس کی زندگی شراب میں اور شراب بنانے میں، شراب بیچنے میں، شراب پینے میں گزر رہی ہے، اس شخص کو کبھی جنت جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ گوشت جو شراب سے بڑھ چکا ہو اور وہ جسم جو شراب کے ساتھ رشد اور نمو کر چکا ہو، وہ جنت کے لائق نہیں ہے۔ جنت میں جانے والا بدن وہ بدن ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، رزق حلال سے، پاکیزہ روزی سے، جس کا جسم بڑھ چکا ہے، جس کا گوشت بڑھ چکا ہے، وہ انسان جس کی پوری زندگی رزق حلال میں گزری ہے، وہ جنت کے لائق ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلا جو جنت سے محروم رہیں گے وہ شرابی انسان ہے، شراب پینے والا اور شراب سے اپنی زندگی کو چلانے والا۔ دوسرا جو گناہ ہے مدمن سحر، وہ انسان جو جادوگر ہے، لوگوں کو سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ لعنت بھی بہت ساری شہروں میں ہے اور بہت عام ہے کہ معاذ اللہ جادو کے ذریعے سے گھر کو برباد کیا جاتا ہے اور میاں بیوی میں تفریقہ اور جدائی جو ہے ڈال دی جاتی ہے اور لوگوں کے کاروبار کو خراب کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے و فسادات اور بڑے بڑے نقصانات پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ ملعون ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے اور یہ جہنم میں جائیں گے اور جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ سحر کرنا، جادو کرنا اور جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی زبان بند کرنا اور کسی کی کاروبار بند کرنا یا کسی کی میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنا، یہ سب کے سب شرعاً حرام ہے، اور ایسے کاموں میں جو مبتلا انسان ہے یہ شخص جہنمی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ 2 گروہ ہو گئے، شرابی انسان اور دوسرا وہ سحر اور جادو کرنے والا۔ تیسرا گناہ جو سحر کے ساتھ ساتھ، یعنی دیکھیں مومنین، پہلے جو روایت آپ کے سامنے بیان کیا وہ ظلم کے ساتھ بیان کیا، یہاں پر شراب کے ساتھ، سحر کے ساتھ جس گناہ کو بیان کیا وہ قطع رحمی کا گناہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی آدمی سحر کرے یا جادو کرے تو سب اس کی برائی کرتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ کوئی شراب پی رہا تو معاشرے میں بہت بدنام ہو جاتا ہے کہ یہ شرابی انسان ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر رہا ہے، جو اپنے ماں کو ناراض کر رہا ہے، باپ کو ناراض کر رہا ہے، ماموں کو، چاچا کو، بہن کو، بھائی کو ناراض کرنے والے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، بھئی یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا شراب پینا ہے۔ روایت میں دونوں ساتھ ذکر ہوا ہے، شراب پینے کا جتنا گناہ ہے اتنا گناہ جو ہے وہ قطع رحمی کا ہے۔ یہ آسان گناہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا شراب پینے والے بھی جہنم میں جائے گا، قطع رحم کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جادو کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، رشتہ داروں کو ناراض کرنے والے اور رشتہ داروں کو دکھ دینے والے اور ان کو ستانے والے یا ان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے والے یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، میرے امت میں سے 3 گروہ وہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ پہلا مدمن خمر، مسلسل اور ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، وہ مدمن سحر، ہمیشہ جادو اور سحر کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، اور تیسرا جو ہے وہ قطع رحم کرنے والا۔ اس روایت کو حضرت شیخ صدوق نے اپنی بہترین کتاب خصال صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قطع رحمی کے انتہائی قبیح اور انتہائی تباہ کن آثار اور اس کے برے انجام اور عاقبت کو بیان کرتے ہوئے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا قطع رحمی باعث تباہی ہے، یہ تباہی کی سبب ہے۔ اگر کسی شہر میں قطع رحمی کا لوگ شکار ہو جائے تو وہ شہر تباہ ہوگا، کسی گھر کے رہنے والے قطع رحمی کا اگر شکار ہو جائے تو وہ گھر تباہ ہوگا، کوئی ایک آدمی اگر قطع رحمی کرنے والا تو وہ آدمی تباہ ہوگا۔ یعنی قطع رحمی باعث تباہی اور بربادی ہے اور صلہ رحمی باعث آبادی ہے۔ اگر شہر میں رہنے والے
صلہ رحمی کر رہے ہیں وہ شہر آباد ہوگا، خوشحال ہوگا۔ ایک گھر والے صلہ رحمی کر رہے ہیں تو وہ گھر خوشحال اور آباد ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر صلہ رحمی کر رہا ہے وہ آدمی آباد ہوگا اور خوشحال ہوگا۔ دیکھیں اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو حضرت علامہ تبریسی صاحب مجموع البیان، اس کی مشہور اور معروف کتاب ہے آل محمد کے ارشادات اور روایات کا مجموعہ ہے، مشکات الانوار۔ مشکات الانوار کی صفحہ نمبر 25 پر یہ روایت موجود ہے، باب صلہ رحم میں۔ مولا امام صادق نے فرمایا، اتقوا الحالقہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس چیز سے بچو جو تمہاری تباہی کا سبب ہے، جو تمہاری بربادی کا سبب ہے، اس کو اپنے زندگی میں آنے نہیں دینا، اس سے تم بچنا اور پرہیز کرنا جو تباہی کا سبب ہے، جو بربادی کا سبب ہے۔ فرمایا اتقوا الحالقہ، اس چیز سے بچنا جو تمہیں نابود کرنے والی ہے، تمہیں تباہ کرنے والی ہے۔ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرَّجُلَ، اگر یہ کسی انسان میں آ جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس کو مروا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی جو ہے نا تباہ کرنے والی چیز ہے۔ گھبرا کر مولا سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ مل حالقہ، وہ تباہ کرنے والی چیز کیا ہے جس کو آپ نے فرمایا تباہ کرنے والی چیز ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گی۔ وہ حالقہ اور تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا قطیعۃ الرحم، وہ چیز جو باعث تباہی اور بربادی ہے وہ قطع رحمی کا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، رشتہ داروں کو ناراض کر دے، ماں کو ناراض کر دے، باپ کو ناراض کر دے، ماموں کو ناراض کر دے، بہن کو ناراض کر دے، اپنے خونی رشتہ داروں کو ناراض کر دے، یہ اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ یہی اس کی تباہی کا سامان ہے، اور تباہی دنیا کی تباہی، قیامت کی تباہی، قبر کی تباہی۔ دیکھیں یہ مولا صادق آل محمد کی کتنا خوبصورت فرمان ہے، تم تباہی سے اپنا آپ کو بچانا۔ وہ تباہی کیا چیز ہے؟ قطیعۃ الرحمی، قطع رحم کرنا، یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا ہے، قطع رحمی انسان کی فقر اور غربت کا سبب ہے، اور صلہ رحمی انسان کی مال اور دولت کی فراوانی کا سبب ہے۔ دونوں آثار روایات میں آل محمد کے کلام میں آئے ہیں۔ اگر تم صلہ رحمی کرو گے، اللہ تمہاری مال میں، روزی میں، دولت میں وسعت اور فراوانی عطا کرے گا، تم غریب ہو تو امیر بن جائے گا۔ لیکن اگر تم قطع رحمی کرو گے تو تم امیر ہو تو غریب بن جائے گا، تمہاری مال و دولت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں مولا کا کلام سنیں، قال امیر المومنین قطیعۃ الرحم تورث الفقر۔ مولا کائنات، مولا امیر المومنین نے فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتہ داری کا منقطع کرنا اور قطع رحمی کا جو گناہ ہے، تورث الفقر، یہ فقر اور غربت اور مال و دولت کی چلے جانے کا سبب ہے، تمہارے فقیر بننے کے جو ہے نا وہ سبب ہے۔ ایک اور روایت میں سرور کائنات ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، 4 ایسے عوامل ہے اگر یہ کسی انسان میں اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو ان سے اٹھاتا ہے اور پھر اپنے عذاب کا اس کو مستحق قرار دیتا ہے، اور رحمت الہی کا جو سایہ ہے اس کے سر سے ختم ہو جاتی ہے اور عذاب الہی میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اور بہت جلد اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، اربعۃ اسرع شیء عقوبۃ، 4 چیزیں ہیں کہ یہ اگر کسی انسان میں آ جائے تو بہت جلد خدا کی عقوبت اور سزا میں وہ آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز، رجل احسنت الیہ فکافأک بالاحسان الاساءۃ، اگر تم کسی انسان پر نیکی کرتے ہو، احسان کرتے ہو، تو وہ انسان جس پر تم نے نیکی کی ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے اس پہ نیکی کیا ہے تو وہ تم پر نیکی کرے، تم نے اس پہ احسان کیا تو وہ بھی تم پر احسان کرے۔ لیکن وہ انسان جو نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہوگا، نیکی کا بدلہ ظلم سے دینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جلد عقوبت میں مبتلا کرے گا، جلد عقاب میں اور سزا میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے مومنین کرام، شریعت کا دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ پر احسان کرو، نیکی کرے، آپ اس احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے دعا کریں،
اور بارگاہ الہی سے اس کی رزق کی وسعت کے لیے، اس کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ہے نا آپ دعا کریں، یہ بھی ایک نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو خدا کی عقاب کی جلدی کا سبب بنتا ہے وہ نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والا، اس کو اللہ تعالیٰ جلد فنا کرتا ہے، جلد اس کے لیے عقاب میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسرا انسان وَرَجُلٌ لَا تَبْغِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْغِي عَلَيْكَ، آپ نے کسی کے ساتھ انصاف سے پیش آیا ہے، اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، عدل سے پیش آیا ہے، لیکن وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ انسان جو عدل کا جواب، انصاف کا جواب ظلم سے دے رہا ہے، یعنی ظالم انسان، ایسا ظالم انسان اس کے اوپر عدل کیا گیا، اس کے لیے انصاف کیا گیا، لیکن جب اس کی باری آئی تو اس نے ظلم کیا، اس نے ناانصافی کی۔ لہٰذا جو ظلم کرنے والا ہوگا، عدل کا جواب ظلم سے جو دینے والا ہوگا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ جلد نابود کرتا ہے، اس کو عقاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا جو ہے فرمایا وَرَجُلٌ عَاهَدتَّهُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَوَفَّيْتَ لَهُ وَغَدَرَكَ، وہ انسان جو بے وفا انسان ہے، جو غدار انسان ہے، آپ نے اس کے ساتھ وفا کی، اس نے آپ کے ساتھ دغا کی، آپ نے اس کے ساتھ امانت داری سے پیش آیا، اس نے آپ کے ساتھ خیانت کی۔ خائن انسان، غدار انسان، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ وفا کیا تھا، اس نے تمہارے ساتھ نیکی کیا تھا، احسان کیا تھا اور تمہارے ساتھ بہتری کیا تھا، لیکن اب تم نے اس کے ساتھ غداری کی اور بے وفائی کی۔ لہٰذا وفا کا جواب دغا سے اور بے وفائی سے جو دینے والا انسان ہوگا، جو غدار اور بے وفا انسان ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عقاب میں مبتلا کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ وَصَلَ قَرَابَتَهُ فَقَطِّعُوهُ، وہ مومن جو دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور صلہ رحمی کر رہا ہے، یعنی اس نے کوئی کمی نہیں کی، اس نے لوگوں کے ساتھ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، ان کے مشکلات میں سہارا بنے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، ان کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ رابطے کو منقطع کیا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کیا ہے اور اس کے ساتھ قطع رحم کیا ہے۔ پروردگار پیغمبر نے فرمایا، پروردگار ان لوگوں کو جو صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ قطع رحمی کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کو اللہ دنیا میں عذاب اور عقاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قاطع رحم ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے والا ہو، اس شخص پر خدا کی لعنت ہے، اور قرآن میں 3 مقام پر پروردگار عالم نے اس پر جو ہے نا وہ لعنت کی ہے۔ لہٰذا جو ہمیشہ قطع رحم کرنے والا ہو، جس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی ہو، اس کے ساتھ تم اب تعلقات چھوڑ دو۔ یعنی قطع رحم کرنے والا وہ انسان جس کو سمجھایا گیا، جس کے ساتھ نیکی کیا گیا، جس سے بہت نصیحت اور ہدایت کی گئی، لیکن اگر وہ باز نہ آ جائیں، مولانا امام سجاد کا فرمان ہے، ایاک ومصاحبۃ القاطع لرحمہ، خبردار خبردار اس شخص کو اپنا دوست نہ بنانا، اس شخص کو اپنا ساتھی نہ بنانا۔ کون سا شخص؟ القاطع لرحمہ، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرنے والا ہے۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کیا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے، وہ تمہارا مخلص نہیں بن سکتا ہے۔ ایسے شخص سے دوستی نہ کرنا، ایسے شخص سے تم رابطہ برقرار نہ کرنا جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تعلقات منقطع کیا ہے۔ اس لیے کہ فَإِنِّي وَجَدتُّهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي 3 مواطن، اس لیے کہ میں نے وہ شخص جو رشتہ داروں سے منقطع ہونے والا ہے، قطع رحمی کا گناہ کرنے والا ہے، اس شخص کو میں نے ملعون پایا ہے۔ قرآن میں اس پر لعنت کی گئی ہے 3 مقامات پر۔ خالق دو جہاں نے قاطع رحم پر 3 مقام پر لعنت کی ہے۔ پھر اسی حدیث کے ذیل میں ان 3 مقامات کو بیان کیا ہے کہ آیت نمبر 25 سورہ محمد میں قاطع رحم پر لعنت کی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ رعد کی بھی 25 ہے، قاطع رحم پر لعنت کی گئی ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ قاطع رحم پر جو ہے نا وہ لعنت کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قاطع رحم وہ ملعون ہے اور وہ خدا کے رحمت سے دور ہے۔
کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ وہ رشتہ داروں سے دور ہو گیا ہے۔ رشتہ داروں سے قریب ہونا اور نزدیک ہونا اور صلہ رحمی کرنا خدا کی رحمت کا سبب ہے، اور رشتہ داروں سے دور ہونا خدا کی رحمتوں سے دور ہونے کے سبب ہے۔ اور اسی بات کو سرور کائنات ختمی مرتبہ نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، من وصل رحمہ وصل اللہ برحمتہ ومن قطع رحمہ قطع اللہ برحمتہ۔ بہت خوبصورت فرمان ہے، ہزاروں درود و سلام ہو سرور کائنات پر۔ بہترین نصیحتیں، ہدایتیں ہمیں بتا کے گئے ہیں، اب ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی انہی نصیحتوں پر، انہی ہدایتوں پر، انہی تعلیمات پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من وصل رحمہ وصل اللہ برحمتہ، جو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مربوط رہتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، خدا بھی اپنے رحمتیں اس پہ نازل کر دیتے ہیں۔ جو رشتہ داروں سے ملے ہوئے ہیں وہ خدا کے رحمت سے ملے ہوئے ہیں۔ من وصل رحمہ، جو اپنے رشتہ داروں سے متصل ہے، پیوست ہے، ملے ہوئے ہیں، وصل اللہ برحمتہ، خدا کی رحمت بھی اس سے ملے ہوئے ہیں، یعنی خدا کی رحمت بھی اس کے اوپر ہے۔ اس کے مقابل میں ومن قطع رحمہ قطع اللہ برحمتہ، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گیا، دور ہو گیا، تو وہ خدا کی رحمت سے بھی دور ہو گیا۔ رشتہ داروں کے قریب ہو گیا تو خدا کی رحمت سے قریب ہو گیا، رشتہ داروں سے دور ہو گیا تو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے، دیکھیں کتنا رابطہ ہے، یعنی دنیا کی کردار اور خدا کی رحمت، یعنی دنیا میں ہم جو کچھ کر رہا ہے اس کا اثر کتنا انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ نے رشتہ دار کو راضی کیا، خوشحال کیا، تو خدا کی رحمتیں آپ کو ملی، خدا نے آپ کی رزق میں وسعت، زندگی میں وسعت اور آپ کے لیے فراوانی عطا کی، خدا کی رحمت آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے رشتہ دار کو ناراض کی اور اس سے آپ نے دوری اختیار کی، تو جہاں رشتہ داروں سے دوری اختیار کیا گیا وہاں خدا کی رحمتوں سے بھی دور ہو گئے۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات نے اپنی زندگی کی آخرین وصیت نامے میں، جو وصیت نامہ امام حسن اور حسین کو اور اپنی اولادوں کو جو وصیت کرتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس وصیت نامے کا ایک اہم ترین یہ جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا علیکم بالتواصل والتبازل، اے علی کے ماننے والو، اے کائنات کے مسلمانوں، اے کائنات کے آل محمد کے محبوں اور عاشقوں، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین رابطہ رکھنا، والتبازل، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرتے رہنا، وَإِيَّاكُمْ التَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ، اور خبردار خبردار قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا نہ ہونا۔ ایاکم، خبردار، التقاطع، ایک دوسرے سے رابطے کو منقطع نہیں رکھنا، ایک دوسرے سے رابطے کو برقرار رکھنا، آمد و رفت رکھنا، التقاطع، رابطے کو خبردار منقطع نہیں کرنا، والتدابر، ایک دوسرے کو پشت نہ کرنا، ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جانا، ایک دوسرے سے دور نہ ہونا۔ حضرت صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا میرے رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار ہم مذہب نہیں ہیں، ہم عقیدہ نہیں ہیں، تو کیا میرے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں؟ مولا نے فرمایا تمہارے اوپر ضروری ہے، اگرچہ وہ تمہارے نظریہ اور تمہارے دین کے ماننے والا نہ بھی ہو تو ان کے ساتھ تعلقات رکھا جائے، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو وظیفہ ہے صرف اپنے ہم مذہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والے اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اقارب اور آپ کے ارحام میں سے، تو ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اور آپ کے روابط انتہائی نیک اور خوشحال ہونا چاہیے۔ بلکہ روایات میں آیا ہے نہ تنہا وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ لامذہب انسان ہے، فرض کرتے ہیں وہ کافر ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کے رشتہ دار میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، اگر وہ مریض ہو جائے تو آپ کو اس کے عیادت کے لیے جانا ہے، اگر ان کے یہاں کسی قسم کی پریشانی اور مشکلات ہو جائے تو اس مشکلات کو آپ نے دور کرنا ہے، یعنی آپ کا آمد و رفت پھر بھی برقرار رہنا چاہیے۔ پھر مولا نے فرمایا تمہارے دو حق ہے، ایک حق انسانیت کا ہے، ایک حق دینی ہے۔ صلہ رحمی کا جو حق ہے وہ چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، صلہ رحمی کا حق آپ کے اوپر ہے، چونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے اقارب میں سے ہے، لہٰذا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا حق آپ کے گردن پر ہے۔ لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس وجہ سے جو اسلامی حقوق ہے وہ اس کے لیے حاصل نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا واضح ہونی چاہیے کہ صلہ رحمی صرف نیک لوگوں کے ساتھ،
اچھے لوگوں کے ساتھ، ہم مذہب لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اگر ہمارے ہم عقیدہ نہ ہو، ہم فکر نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ انتہائی نیک کردار کے ساتھ اور بہترین رفتار کے ساتھ اور بہترین زندگی کے ساتھ ان کے ساتھ روابط رکھنا ہے، یہی ان کے لیے بہترین تبلیغ ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ان کا نظریہ بدل بھی سکتا ہے، وہ آپ کے عقیدے کو انتخاب بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ روایات میں آیا ہے، مولانا صادق کا فرمان ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم لیروا منکم الورع والاجتہاد فإن ذلک داعیۃ۔ مولانا نے فرمایا تم اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی دعوت دو، صرف زبان کے ذریعے سے دین کی دعوت نہ دو، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو دین کی طرف جو ہے بلاؤ۔ لوگ تمہارے زندگی میں صداقت کو دیکھیں، سچائی کو دیکھیں، تقوی کو دیکھیں، صلہ رحمی کو دیکھیں۔ جب یہ چیزیں، یہ بلند کردار تمہیں مشاہدہ کریں گے تو وہ لوگ تمہاری طرف کھنچ کے آئیں گے، لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب ہم اپنے وہ رشتہ دار اور وہ لوگ جو ہمارا رشتہ دار ہے لیکن ہم مذہب نہیں ہیں، ان کے ساتھ جب بہترین کردار اور بہترین تعلقات کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ ان کا نظریہ بدلے گا کہ آل محمد کی تعلیمات کے ماننے والے ایسے ہیں، آل محمد کے ماننے والوں کو یہ بلند کردار ہے، نتیجتاً وہ اس دین کو مانیں گے، اس نظریے کو مانیں گے، اس مذہب کو اختیار کریں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمارے لیے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین انسانی رفتار اور تعظیم، احترام اور اعلیٰ جو ہے وہ اقدار اور اعلیٰ رفتار کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے مشکلات میں سہارا بننا چاہیے، اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اسی انسانی اور اعلیٰ اقدار پر اگر ہم عمل کریں گے، اسی انسانی صفات پر اگر عمل کریں گے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں نہ تنہا کامیاب ہوں گے بلکہ شاندار زندگی، انبیاء کی زندگی، اولیاء کی زندگی اور خوشبخت اور سعادت مند انسانوں کی زندگی جو ہے وہ ہمیں ملے گی، اس شرط کے ساتھ کہ ہم ان کی تعلیمات پر اور ان کی سیرت پر جو ہے نا وہ عمل کریں۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدایا پروردگار، تو نے ہمیں قطع رحمی سے منع کیا ہے اور اس کو عظیم گناہ قرار دیا ہے، اس گناہ سے بچنے کی، اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو لوگ قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، ایک دوسرے سے دور ہے، خدایا ان کی دلوں میں الفت اور محبت عطا فرما۔ خدایا انہیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ نہایت الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انسانی اقدار کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ آل محمد کی جملہ تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت و خوشبختی اور کامیابی نصیب فرما۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل